کہ آپ کی لوح فطرت پر جو قلم قدرت نے نورانی تحریر لکھ دی ہے، اسی کی قرأت کا نام ہے قرآن۔ بعض لوگ قبول کریں گے، نہیں کریں گے، بحث کریں گے، اعتراض کریں گے، کچھ واہ واہ کریں گے، کچھ آہ آہ کریں گے۔ سب کو ہر چیز جو آپ کو کرنا ہو کرنے کا حق ہے، اختیار ہے۔ بہت سنجیدگی سے عرض کر رہا ہوں اور اسے گرہ میں باندھ کے لے جائیں۔ اور اس لیے گزارش ہے کہ قرآن مجید کو اس کی اصل عربی زبان میں بھی پڑھنے کا ایک ورد روزانہ اپنی زندگی میں شامل کریں، اور اس کے ساتھ اس کے ترجمے، اس کی ترجمانی، اس کی تفسیر اسے بھی پڑھیں، مگر ترجموں اور تفاسیر پر زیادہ اعتبار نہ کریں۔ ترجمے تو انسانوں نے کیے ہیں، تفسیریں تو انسانوں نے لکھی ہیں۔ قرآن پڑھیں اور اصل قرآن بھی پڑھیں۔ بہت سے انقلابی جوان آتے ہیں، روشن فکر، صاحب یہ زبان ہمیں آتی نہیں، یہ عربی ہمیں نہیں آتی، تو ہم کیوں پڑھیں عربی، ہم ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ کو پڑھنے کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ کلام خدا۔ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیجئے یہ جو ترجمہ پڑھ رہے ہیں یہ کلام خدا ہے؟ پڑھنے کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ کلام خدا۔ اچھا کلام خدا کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں، اب جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کلام خدا؟ تو میرا کلام ہے نا۔ کلام خدا پڑھنا مستحب ہے، کلام خدا پڑھنا واجب ہے، کلام خدا پڑھنا فرض ہے۔ ترجمہ بہرحال کلام خدا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں ہمیشہ اصل قرآن پڑھیں، ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، اپنے طور پر قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوشش کرنے کے بعد پھر رجوع کریں اسی طرح۔ پروردگار میں جتنی کوشش کر سکتا تھا طالب علمانہ میں نے کوشش کی، ایسے روشن فکر نہ بنیے کہ قرآن مجید جزدان میں رکھ دیا کہ اب عربی والا قرآن ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عام عربی کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی عربی کی بات کر رہا ہوں، خدا کی۔ قرآن پڑھنے سے پہلے درود پڑھیے، قرآن پڑھنے کے بعد درود پڑھیے، قرآن باطہارت پڑھیے۔ تو بہت سی باتیں آپ عربی نہیں بھی جانتے، پھر بھی دل میں، دماغ میں، نفس میں وہ نورانیت پیدا ہوگی کہ حقیقتیں روشن ہوتی چلی جائیں گی۔